فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے سلسلے میں کن شرائط کے بارے میں آپ ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ نماز میں 6 شرائط ہیں، ٹھیک ہے، جن میں پہلی شرط طہارت ہے، ستر عورت دوسری ہے، اور تیسری شرط ہے استقبال قبلہ، چوتھی شرط وقت، اور پانچویں نیت، اور چھٹی شرط ہے تکبیر تحریمہ۔ ان میں سے ہم طہارت اور ستر عورت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مسائل پچھلے سلسلوں میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو اس دفعہ انشاءاللہ عز و جل ہم استقبال قبلہ جو نماز کی تیسری شرط ہے، جو بقیہ شرائط ہیں، ان کے حوالے سے کچھ معلومات بنیادی اور ضروری سیکھیں گے۔ استقبال قبلہ جو ہے یہ نماز کی تیسری شرط ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا کعبہ شریف کی طرف منہ ہونا، نماز پڑھنے والے کا کعبہ شریف کی طرف منہ ہونا، یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو۔ ٹھیک ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائے اسلام جب نماز کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ بنایا جائے اور نماز کے لیے اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم اللہ کی طرف سے آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی خواہش رکھتے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہی خواہش تھی، نماز پڑھی جا رہی تھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره، یعنی جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اے محبوب، آسمان کی طرف تمہارا بار بار منہ اٹھانا ہم دیکھتے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو تم پسند کرتے ہو، تو اپنا منہ نماز میں مسجد حرام کی طرف پھیرو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اسی کی طرف نماز میں منہ کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں استقبال قبلہ کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور قرآن پاک میں فرمایا گیا نا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے۔ تو نماز کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی ایک بنیادی شرط ہے، اور ان کے چند ایک مسائل اس ضمن میں بیان کروں گا کہ نماز پڑھنے والے نے اگر بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے اپنا سینہ پھیر دیا، سینہ ہٹا دیا، سینہ اس طرح مڑ گیا، بالکل جیسے کعبۃ اللہ شریف سامنے ہے تو وہ اس طرف کر کے کھڑا ہو گیا نماز پڑھتے پڑھتے ہی، تو اگر جان بوجھ کے اس نے ایسا کیا ہے، اگرچہ فوراً ہی واپس آ جائے صحیح،
تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر بلا قصد جیسے نماز پڑھتے پڑھتے بسا اوقات جیسے نابینا افراد کو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے کچھ حد تک وہ قبلے سے انحراف ہونے لگتا ہے۔ خیر اتنا نہیں ہوتا کہ نماز ہی نہ ہو، بالفرض اگر بلا قصد کوئی اتنا زیادہ گھوم جاتا ہے قبلے سے کہ جس صورت میں نماز نہیں ہوتی، اگر بلا قصد وہ اتنا پھر گیا، اس کی مقدار کعبۃ اللہ شریف سے 45 ڈگری ادھر اور 45 ادھر، یعنی اگر سمت قبلہ بالکل سامنے ہو، کعبہ عین 90 ڈگری پر ہو تو اس طرف 45 ڈگری اور اسی طرح بائیں جانب 45 ڈگری، اس تک اگر کوئی رہ کے نماز پڑھتا ہے، یعنی اس نے بالکل عین کعبے کی طرف رخ کیا، تب تو نماز ہو ہی رہی ہے۔ سیدھی طرف جھکتا جا رہا ہے صحیح، تب بھی نماز ہو رہی ہے، اسی طرح بائیں طرف جھکتا جا رہا ہے تب بھی نماز ہو رہی ہے، لیکن وہ اتنا انحراف نہ ہو کہ جو 45 درجے سے زیادہ نیچے کی طرف آ جائے۔ صحیح، تو اگر کوئی سینہ بلا قصد کسی کا یوں پھر گیا 45 ڈگری سے زائد نیچے آ گیا، تو اب اس صورت میں یہ ہے کہ بلا قصد چونکہ ایسا ہوا ہے تو ایک رعایتی حکم یہ ہے کہ اگر 3 تسبیحات یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار سے اتنے وقفے سے پہلے واپس آ گیا کعبۃ اللہ شریف کی ڈائریکشن میں، تو نماز اس کی ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر سینہ تو کعبے کی طرف ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس طرح میرا رخ سینہ اس طرف ہے، لیکن میں تھوڑا سا اپنے سر کو سر موڑ لیتا ہوں، دائیں یا بائیں جانب کو موڑ رہا ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی نے صرف چہرہ منہ یہ قبلے کی طرف سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً کعبۃ اللہ شریف کی جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر وہ آ جائے، اپنے چہرے کو لے آئے، واجب ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے، اور بلا عذر اس نے جو چہرے کو موڑا ہے کعبۃ اللہ شریف کی سمت سے ہٹایا ہے تو یہ مکروہ تحریمی عمل ہے، واجب ہے کہ فوراً کعبۃ اللہ شریف کی سمت کی طرف آ جائے، لیکن نماز ہو جائے گی، اچھا نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب چہرہ پھیرنے کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اس جگہ پر ہے کہ جہاں کعبۃ اللہ شریف کی بظاہر کوئی شناخت نہیں ہے۔ شناخت سے مراد یہ ہے کہ مساجد ہوتی ہیں، صحیح، مصلے رکھے ہوتے ہیں، جائے نمازیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ بنی ہوتی ہیں، ان میں صفیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، بچھی ہوئی ہوتی ہیں، ان سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ تو ہیں علامات کہ جن سے کعبۃ اللہ شریف کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، یا علامات نہیں پتہ چل رہی لیکن وہاں پہ رہنے والے مسلمان ہیں، ان کے ذریعے سے پتہ چل سکتا ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کدھر ہے، صحیح، تو وہ بتا دیں گے، ٹھیک ہے، ان کے بتائے ہوئے ڈائریکشن کے طرف آپ رک کر کے نماز پڑھ لیں۔ صحیح، اب آپ ایسی جگہ ہیں کہ نہ تو کوئی شناخت کوئی علامت کعبۃ اللہ شریف کی سمت کے حوالے سے پائی جا رہی ہے، نہ وہاں پہ کوئی مسلمان ہے کہ جس سے پوچھ کر کعبۃ اللہ شریف کی ڈائریکشن معلوم کی جا سکے، تو اب حکم ہے تحری کرنے کا۔ تحری، ٹھیک ہے، تحری کا مطلب یہ ہے کہ سوچنا ہے، ذہن پہ زور دینا ہے، دل میں، چونکہ آپ جس طرف کھڑے ہیں تو چاروں طرف کسی بھی سمت کعبۃ اللہ شریف ہو سکتا ہے، تو اب ذہن میں لائیں، سوچ بچار کریں، سوچیں، اب جس طرف قبلہ ہونا دل میں جم جائے، ٹھیک ہے، کہ کعبۃ اللہ شریف اس طرف ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہیں نہ کہیں تو ہے، صحیح، کسی نہ کسی ایک جانب دل کا جماؤ جب ہو جائے، دل میں پختہ خیال ہونے لگے کہ کعبہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لینا، پڑھ سکتے ہیں، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی اب، صحیح، اور اب اس کے حق میں، اس شخص کے حق میں یہی سمت قبلہ ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی اتنی نرمی شریعت نے کی ہے، شریعت مطالعہ نے اتنی نرمی کی ہے۔ اب اگر تحری کر کے کوئی نماز پڑھ رہا تھا، صحیح، یعنی کوئی بتانے والا نہیں تھا کعبہ کہاں ہے، نہ کوئی نشانی تھی، اس نے سوچ و بچار کیا، تحری کر کے نماز پڑھ لی، ٹھیک ہے، اب وہاں کا کوئی مقامی پہنچتا ہے مسلمان اور وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جس سب رک کر کے نماز پڑھی ہے اس کے تو بالکل پیچھے، الٹ ہے، بالکل، بالکل الٹ ہے، یا سیدھی طرف ہے یا الٹی طرف ہے، اور آپ نے جو نماز پڑھی ہے تو سمت قبلہ سے بالکل ہٹ کے پڑھی ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو گئی۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت یہ نماز پڑھ رہا تھا اس وقت کوئی کعبۃ اللہ شریف کی سمت کے حوالے سے کوئی شناخت، کوئی علامت نہیں تھی، صحیح، نہ کوئی بتانے والا تھا۔ اب حکم شریعت تھا یہ تحری کرے، اس نے تحری کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز ہو گئی، اگرچہ سمت قبلہ سے ہٹ کر پڑھی ہو۔
اچھا ایک شخص یا 2-3 آدمی ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ 2-3-4 افراد ہیں اور سب اس جگہ کے حوالے سب اجنبی ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے. تو اب ایک شخص نے جو تحری کی ہے کہ اس کا دل کا جماؤ یہ ہے کہ سیدھی طرف کعبۃ اللہ شریف ہے. اب یہ نہیں کہ اس کو دیکھا تھا کہ سب اس کے پیچھے کہ اس نے چونکہ تحری کر لی اس لیے ہم بھی کریں گے. ٹھیک ہے. یہ تحری کا جو حکم ہے یہ ہر ایک کا اپنا ہے، ہر ایک اپنے طور پہ تحری کرے. ہاں اتفاقی طور پہ سب کے دل میں جم جائے کہ ادھر ہی قبلہ ہے تو ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اس کے دل میں آ گئی، وہ تقوی پرہیزگار متقی انسان ہیں تو ان کے دل میں جو آیا ہم بھی ان کے پیچھے. یہاں حکم ہے کہ ہر ایک اپنے طور پہ تحری کرے گا. اب اگر بالفرض ایک کی تحری میں قبلہ اس طرف ہے وہ اس طرف رک کر کے نماز پڑھے، ایک کی بھی کچھ سامنے تو اس طرف نماز پڑھے. اگرچہ 4 آدمی الگ الگ سمتوں میں نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہر ایک اپنی اپنی تحری کے مطابق سمت قبلہ جو اس کے دل میں جمع کہ اس طرف ہے اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یہ آج کل موبائلوں میں بھی ڈیوائسز ہوتی ہیں، کمپاسیں بنی ہوتی ہیں. جی. وہ قبلے کا یعنی وہ ویسٹ جیسا پاکستان میں وہ بتا رہی ہوتی ہیں تو وہ اس سے بھی، یہ بھی اپنے موبائل ہیں، موبائلوں میں ہوتی ہیں یا اس طرح کمپاس الگ سے بھی ملتے ہیں یا کی چین بھی آج کل ان میں بھی وہ کمپاس ہوئے. تو یہ دن کے وقت میں ہمارے پاک و ہند میں رہنے والے جو بھی افراد ہیں، کسی بھی جگہ رہتے ہوں پاک و ہند میں یا مشرق میں کسی بھی طرف رہتے ہیں تو کافی حد تک انہیں کعبۃ اللہ شریف کے حوالے سے یہ آسانی ہوتی ہے دن کے وقت میں کہ کعبۃ اللہ شریف چونکہ ہے ہمارے جانب مغرب، ٹھیک ہے، سورج نے مشرق سے نکلنا ہے، جانب مغرب غروب ہونا ہے، ٹھیک ہے، تو سورج کا سایہ وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ سورج اس طرف جائے گا، غروب کس طرف ہوگا، کعبۃ اللہ شریف کس سمت میں ہے. تو یعنی پاکستان ہندوستان کا رہنے والا اگر مغرب کی طرف رخ کر کے ویسٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، جبکہ کنفرم معلوم نہ ہو کہ کعبہ ہے کس طرف، یعنی بالکل صحیح ڈائریکشن. اصل تو یہی ہے کہ عین کعبے کی طرف رخ کر کے نماز جس کو کعبہ نظر آ رہا ہے نا صحیح تو اس کے لیے حکم ہے کہ عین کعبے ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ حتیم جو کعبے کے حکم میں ہے کعبہ ہی ہے، حتیم کا جو اندرونی حصہ ہے، لیکن اگر کسی نے اس طرح نماز پڑھی کہ حتیم کی طرف تو رخ ہے ٹھیک ہے لیکن کعبہ اس میں نہیں آ رہا تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہاں اس انداز میں حتیم کی طرف رخ کی کہ کعبہ بھی سامنے ہے تو نماز ہو جائے گی. تو جس کو کعبہ شریف نظر آ رہا ہے اس کو عین کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہوگی، اور جس کو کعبہ شریف نظر نہیں آ رہا جیسے وہاں جو اپنے فلیٹس وغیرہ میں رہنے والے ہیں کعبہ نظر نہیں آ رہا صحیح تو اب ان کے لیے مسجد حرام کی طرف رخ کرنا ہوگا. اب ہم چونکہ ہزاروں میل دور کے فاصلے پر رہنے والے ہیں یا دنیا کے کوئی کسی بھی کونے پہ، تو اب اس کے لیے سمت کعبۃ اللہ شریف جس جہت میں ہے جس سمت میں ہے اس طرف کو رخ کرنا ہوگا. جیسے ہندوستان پاکستان والوں کے لیے مغرب میں جانب مغرب کچھ جیسے ہمارے کراچی کے حوالے سے باب المدینہ کے حوالے سے یعنی ہمارا جو قبلہ ہے مغرب سے تھوڑا سا 2-1 درجے ہٹ کر ہے پھر بھی یعنی. اور عام طور پہ مساجد جو ہیں ان کے بنانے کے حوالے سے کافی حد تک اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ مسجد کی صفوں میں کھڑے ہونے والے نمازی کا رخ عین قبلے کی طرف ہو، نہ صحیح تو مسجد حرام کی طرف ہو. اس حد تک کافی خیال رکھا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بس اوقات ایسا ملتا بھی ہے اور جو علم و توقیت سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہوتے ہیں وہ کافی حد تک جج کر لیتے ہیں کہ اس مسجد کا جو قبلے ڈائریکشن ہے یہ مسجد کتنی حد تک اس سے ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایسا شاید باید ہوتا ہے کہ اس درجے مسجد کا رخ ہٹ جائے کہ وہ 45 ڈگری کے اندر ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. ایسا کہیں کہیں ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ مسلمانوں میں جو مسجد بنانے کا رجحان چونکہ اس کے اندر ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے تو جانب مغرب عام طور پہ مسجد بنتی ہے. اور اس کا ایک فارمولہ الحمدللہ اپنے دعوت اسلامی کا جو شعبہ مجلس توقیت ہے اس کی طرف سے ہر سال میں 2 مقام ایسے آتے ہیں، 2 تاریخیں ایسی آتی ہیں کہ جن تاریخوں میں ہم سمت قبلہ بآسانی معلوم کر سکتے ہیں. ہر کوئی معلوم کر سکتا، کمپاس کے بغیر بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو وہ 2 تاریخیں کون سی ہیں؟ وہ 2 تاریخیں 27-28 مئی یعنی 27-28 ایک مئی کے مہینے میں یہ موقع آتا ہے اور ایک موقع آتا ہے جولائی میں 15-16 جولائی.
15 اور 16 جولائی، یہ جولائی کے مہینے میں ایک موقع آتا ہے ٹھیک 2 ہے۔ دن، اور اسی طریقے سے مئی کے مہینے میں 27 28 مئی، یہ مئی میں ایک موقع آتا ہے کہ جس میں ہم کعبۃ اللہ شریف کی سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہ دراصل چونکہ سورج جو ہے وہ خط استوا دنیا کو 2 حصوں میں جو ڈیوائیڈ کیا جائے گا ارض البلد کے حساب سے، تو سورج 6 مہینے کے لیے شمال کی طرف ہوتا ہے تو 6 مہینے جنوب کی طرف۔ اب اس کا جو راؤنڈ ہے وہ ہوتے ہوتے جب وہ خط استوا سے جانب شمال، چونکہ ہم شمالی میں رہتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف شمال میں ہے، تو شمال کی طرف آ رہا ہوتا ہے، تو جب سورج کا میل شمس اور کعبۃ اللہ شریف کا ارض البلد یکساں ہو جاتا ہے، یعنی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج راؤنڈ کرتے کرتے عین کعبے کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہ دن ہے 27 28 مئی، تو ان 2 تاریخوں میں، اور 15 16 جولائی، تو یہ 27 28 مئی میں جو آتے آتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کعبہ شریف کے عین اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، پھر مزید اگلے دنوں میں اور آگے آ جاتا ہے، پھر واپسی جب سورج خط استوا کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو پھر ایک دن آتا ہے یہ 15 16 جولائی کہ عین کعبہ شریف کے اوپر سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ تو اب وہاں کا جو گویا یہ نصف نہار ہوتا ہے جب کعبۃ اللہ شریف آدھا ہو چکا ہوتا ہے، ہاں دن کا آدھا حصہ نصف نہار شریف جب کعبۃ اللہ شریف کے اوپر سورج ہوتا ہے، تو 27 28 مئی ان تاریخوں میں جو وہاں ٹائم ہوگا عرب شریف میں وہ ہے 12:18 12:18 یہ ہے 27 28 مئی، ٹھیک ہے، ان تاریخوں میں جو 12:18 عرب شریف کے، اچھا مکے کے اندر جو مکہ شریف کا عرب شریف کا جو 12:18 کا ٹائم ہوتا ہے دن کے وقت میں، تو اس وقت سورج عین کعبۃ اللہ شریف پہ ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں 2:18 بنے گا، چونکہ ہم پاکستان والے 2 گھنٹے ہمارا ٹائم سے آگے چل رہا ہے، تو یوں ہمارے ہاں یہ 27 28 مئی کو 2:18 یہ وقت وہ ہوگا کہ کعبۃ اللہ شریف کے عین اوپر سورج آیا ہوگا، اور اسی طرح 15 16 جولائی، ٹھیک ہے، اس کے اندر ٹائم ہے 12:27 یہ عرب شریف کا ٹائم، ٹھیک ہے، 12:27 جب ہوں گے تو سورج کعبے کے اوپر ہوگا جولائی کی ان تاریخوں میں، اور اس وقت ہمارے پاکستان میں ٹائم ہوگا 2:27۔ ٹھیک ہے، ہر ملک والے اسی اب ہر ملک کا اپنا اپنا، چونکہ کعبۃ اللہ شریف کا ٹائم وہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، وہ ٹائم ذہن میں رکھیں گے تو اپنے ٹائم کو وہ نکال سکتے ہیں کہ ہم کتنے آگے چل رہے ہیں کتنا پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اب بالفرض اب کس طرح معلوم کریں گے، ٹائم تو میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پین جب کھڑا کیا گیا، اگر یہ سیدھا کھڑا کیا جائے گا، صحیح، یعنی بالفرض ہم پاکستان والے 2:18 پہ، کب 27 28 مئی کو 2:18 پہ ہم نے کوئی چیز سیدھی کھڑی کی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ایک سایہ بن رہا ہے اس طرف، ٹھیک ہے، تو سورج جب کعبۃ اللہ شریف کے، چونکہ ہمارے مغرب میں سورج ہے، صحیح، تو کعبہ شریف کے عین اوپر جب سورج ہوگا اور ہم سے آگے جا چکا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اب سورج کا سایہ بنے گا مشرق کی طرف، ٹھیک ہے، الٹی جانب، ٹھیک ہے، اس کے برعکس بنے گا، مغرب میں ہے تو اس کا سایہ مشرق میں بنے گا، جس طرح یہ پین ہے تو یہاں پہ ایک سایہ بنتا ہوا نظر جب سورج یوں آئے گا تو سایہ اس کے مخالف۔ اب جو شخص سمت قبلہ معلوم کرنا چاہتے وہ کیا کرے گا کہ اس سائے کی طرف رک کر کے کھڑا ہو جائے گا، اچھا سائے کی طرف، سایہ جو یوں آ رہا ہے اس طرف کھڑا ہوگا تو عین سامنے کعبہ شریف ہوگا اس کے، ٹھیک ہے، یعنی چونکہ سورج عین کعبے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اب جہاں کہیں بھی دنیا میں چاروں طرف کعبے کے دائیں بائیں جس طرف بھی سمت میں ہوں گے تو ان چیزوں کا سایہ کعبے کے بالکل مخالف سمت میں بن رہا ہوگا، تو جس طرف سائے کا حصہ ختم ہوگا کسی بھی چیز کو جو آپ نے کھڑا کیا ہے تو اس کنارے پہ کھڑے ہو کر اس چیز کی طرف آپ رخ کریں گے تو آپ کا رخ عین کعبہ شریف کی طرف ہم نے سائے کے کونے پر کھڑا ہونا ہے، کسی بھی شے کا سایہ جو بن رہا ہے، جیسے یہ سایہ بن رہا ہے یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو یہاں کھڑے ہو کر اس چیز کی طرف رخ کریں گے، جو آپ نے ڈنڈا یا کوئی بھی چیز کھڑی کی ہے اس کی طرف، جب سائے کی طرف کنارے پہ کھڑے ہو کے کونے پہ اور اس چیز کی طرف رخ کریں گے تو عین چونکہ ہمارا رخ پھر کعبہ شریف کی طرف ہو جائے گا۔ اس میں شرط بھی ہے نا کہ ڈنڈا بالکل سیدھا ہو، وہ سیدھا ہوگا، اگر ڈنڈا ٹیڑھا ہوگا تو سایہ بھی ٹیڑھا بنے گا، تو یہ بالکل سیدھا کھڑا کرنے سے یہ ہمیں سایہ بھی سیدھی ڈائریکشن ہمیں حاصل ہو رہی ہوگی، اور یہ ایک صورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنے گھروں میں
فلیٹوں میں ٹھیک ہے، اور اپنی مساجد کو بھی ہم صحیح، اس حوالے سے دیکھ سکتے ہیں. چیک کر سکتے ہیں. الحمدللہ فیضان مدینہ کو بھی دیکھا گیا ہے ان تاریخوں میں، ٹھیک تو اس کا قبلہ عین بالکل جو سایہ بن رہا ہوتا ہے اس کے مطابق ہے. کئی مساجدوں پہ میں نے بھی غور کیا ہے ان تاریخوں میں، تو کچھ مساجد بالکل ایکوریٹ جو سایہ بن رہا ہوتا ہے اسی طرف ان کی صفوں کا عموماً جو دروازوں کی چوکھٹ ہوتی ہے وہ سیدھی بالکل جی لگائی جی جاتی ہے، وہ دیوار کے حساب سے سیدھی ہوتی ہے، تو وہ اگر سورج کے شعاعیں اس پر اس طرح پڑیں بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے جو سامنے کی چھت ہے اس کا سایہ پڑ رہا ہے، اس سائے کی لکیروں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح بھی آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہ کتنی ترچھی ہے، کتنی آڑی ہے. تو اس طرح یہ دو موقع ہیں 27-28 مئی ٹھیک ہے، اور 15-16 جولائی. یہ سال ہر سال یہی ٹائم رہے گا اور یہی معلوم کرنے کا طریقہ رہے اگر گا. نہ ہو تو کمپاس کے ذریعے، ورنہ کمپاس کے ذریعے سے بھی سمت قبلہ یہ معلوم کیا جا سکتا ہے. عموماً گھروں میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں کہ انہوں نے دیکھا بھی ہماری مسجد جو ہے نا سیدھی گلیوں میں، آج کل فلیٹوں میں مسجدیں بنتی ہیں تو گلی سیدھی ہے جی اور مسجد کا رخ بالکل گلی کے حساب سے ہے، ان کا گھر اگلی گلی میں ہے. تو انہوں نے کہا جب مسجد کا رخ اس طرف ہے، گلی سیدھی ہے، میرا گھر بھی سیدھا ہے تو قبلہ اسی طرف ہوگا. انہوں نے اس چیز کو تو دیکھ لیا لیکن یہ نہیں دیکھا کہ مسجد کے اندر صفیں ٹیڑھی ہیں. اچھا مسجد تو سیدھی ہے لیکن صفیں ٹیڑھی ہیں، تو سالوں تک وہ نماز جو ہے وہ مسجد کی سیدھ میں گھروں میں جو بھی نمازیں پڑھی، لیکن جب معلوم چلا کہ جب کسی نے توجہ دلائی تو پتہ چلا آپ نے صفیں دیکھنی ہے نہ کہ مسجد کی عمارت دیکھنی ہے. مسجد کی عمارت نہیں تو یہ بھی لوگ دیکھتے ہوں گے. اب ہاں یہ ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہے. اب چونکہ گنجان علاقوں میں اطراف میں بہت زیادہ گھر ملے جلے ہوں تو اس وقت یہ کچھ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ بتائے نا ان تاریخوں کے مطابق، ان دو تاریخوں کو نوٹ کر لیں ٹھیک ہے، اور اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے بھی کیا جا سکتا ہے کام، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس طرح سمت قبلہ معلوم کرنے میں بہت آسانی رہے گی. ٹھیک اور ہے، جب یہ تاریخیں آتی ہیں تو مدنی چینل پہ اس کا باقاعدہ پورا طریقہ بتایا جاتا ہے اور مختلف ملکوں کے ٹائمنگز وغیرہ بھی اس میں بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ملک والے اس ٹائم یہ کام کر سکتے ہیں، مکے سے ڈیفرنس بتا دیا جائے. بالکل بالکل ٹھیک ٹھیک، ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے اور تفصیل سے ہم نے سمت قبلہ معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کے حوالے سے جو مسائل ہیں کہ نماز میں کس طرح رخ ہمارا ہونا چاہیے ہم نے سنا. مزید تفصیلات جاننا چاہیں، اس کے بارے میں تفصیلات پڑھنا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام، اس کتاب کو آپ حاصل کیجئے. مختلف زبانوں کے اندر موجود ہے، انگلش میں اور بے شمار زبانوں کے اندر ہے، متعدد زبانوں کے اندر ہے. اس کتاب کو حاصل کیجئے. اس شرط کے بارے میں تفصیلات اس کتاب سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں. اگر یہ کتاب دستیاب نہ ہو، آپ کے قریب کوئی مکتبہ نہ ہو، تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس پر جا کر آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. حضور کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سر میرا سوال یہ ہے، پہلے ہم وہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، وہ عقیقے کے بارے میں پوچھنا تھا. اس کا عقیقے کا گوشت بانٹنا یا اس کو پکا کے بانٹنا چاہیے، کون سا طریقہ اچھا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عاشق علی قادری اختاری قادر آباد تحصیل فالیہ ضلع منڈی بہاولپور سے بول رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران جیسے یہ ہمارے اسلامی بھائی سفید چادر سر کے اوپر اوڑھ کے اور ایک ہی رنگ کی چادر دونوں شانوں پہ ڈال کے لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے نماز پڑھنا اس میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال دیجیے. بلوچستان میرا سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کہ اگر کوئی نماز پڑھے، نماز میں اگر پاؤ آپ کے اٹھا گئے اس میں کیا نماز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو پہلا سوال یہ تھا کہ عقیقے کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ عقیقہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا گوشت پوچھ رہے ہیں کہ اس کو پکا کر بانٹنا ہے یا کچا بانٹ دیں یا ویسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپشن ہے نا، ٹھیک ہے. چاہیں تو فقراء اور اپنے دوست و احباب کو کچا ہی گوشت بانٹ دیں یا پکا کر ان کو ویسے ہی پکایا دے دیں، یا پھر مہمان نوازی کر لیں، فقراء بھی آ جائیں اور ان کے اپنے دوست و احباب بھی آ جائیں، ان کو باقاعدہ کھلائیں. ٹھیک ہے. تو کھلانا بھی جائز ہے، بہتر ہے. اور اسی طرح پکا کر بانٹ دینا یا ان کے گھروں تک پہنچا دینا یہ بھی صورت ٹھیک ہے. اور کچا گوشت بھی یوں تقسیم کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی صورت اختیار کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال عاشق اتاری بھائی نے کمالیہ سے تھے، پوچھا کہ اسلامی بھائی سفید چادر اوڑھتے ہیں جیسے ہم نے بھی اوڑھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کتھئی چادر بھی شانوں پر گلے میں ڈال لیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟
اب اس میں یہ کہ اگر ان چادروں کی وجہ سے صدل ہوتا ہے، صدل کی ایک صورت یہ ہے کہ چادر لی اور کندھے پہ ڈالی یا سر پہ ڈالی، ٹھیک ہے، ایک پلو یوں لٹک رہا ہو صحیح، اور دوسرا یوں لٹک رہا ہو، یعنی بس سیدھی سیدھی لٹکا لی. عام طور پہ یہ بھی ایک اسٹائل ہوتا ہے، مفلر اسٹائل میں لوگ اس طرح ڈال کے بس ایک پلو یوں آ رہا ہے دوسرا یوں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس انداز میں اگر نماز کوئی پڑھے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، مکروہ تحریمی، اس صورت میں نماز مکروہ ہے. اور اگر صدل اس انداز میں ہے کہ یعنی اس انداز میں چادر اوڑی ہے کہ سر سے لی یا کندھے سے لی، ٹھیک ہے، ایک پلو آگے آ رہا ہے اور دوسرا پلو کندھے سے پیچھے جا رہا ہے، لپیٹ لیا اس کو، لپیٹ لیا یا لپیٹ کر پھر آگے پھر لے کر آ گیا. دونوں جو پلو ہیں جس طرح یہ لٹک رہے ہیں، لیکن یہ چادر نے اس طرف راؤنڈ لے کے، اب یہ دونوں پلو ہیں ابھی بھی لٹک رہے ہیں، ابھی بھی لٹک رہے ہیں، لیکن یہ راؤنڈ کھا چکی ہے چادر، ٹھیک ہے، تو اب صدل نہیں ہے. صحیح، تو اب یہ ہے کہ نمازی جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں، اگر وہ صدل کرتے ہیں اس طرح لٹکاتے ہیں تو ان کی نماز میں کراہت ہوگی، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تیسرا سوال حضرت آپ نے سمجھا تھا. اچھا، تیسرا سوال ان کا جو ابھی بتایا تھا اس میں یہ تھا کہ نماز پڑھنے کی حالت میں پاؤں ہلانا ہٹانا، یہ بھی ایک مسئلہ عوام میں مشہور ہے کہ سیدھے پاؤں کا انگوٹھا، سیدھے پاؤں کا انگوٹھا ایسا گڑا ہو جیسے کیل ٹھونکی بھی، ہلنا ہی نہیں چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے، ہل گیا تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، نماز ٹوٹ جائے گی، کیا ہوگا. تو نماز نہیں ٹوٹتی، پاؤں کا انگوٹھا ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے، بلکہ بس اوقات تو اٹھ بھی سکتا ہے. مثال کے طور پہ جب امام صاحب کا نماز کے دوران وضو ختم ہو گیا، صحیح، اب آگے کون آئے گا؟ پیچھے جو بھی مقتدی ہے اور قابلیت رکھتا ہے امامت کی، تو اب وہ آگے خلیفہ کی حیثیت سے آگے اس نے آنا ہے، ٹھیک ہے، تو انگوٹھا تو ہل گیا، پورے پاؤں لے گئے، پورا وہ وجود سے آگے چلا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مسئلہ لوگوں نے غلط مشہور کیا ہے کہ انگوٹھا نہیں ہلنا چاہیے، پاؤں نہیں ہلنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں اس وقت ہمارے پاؤں کی پوزیشن ٹھیک ہے کچھ ہوتی ہے، جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں پھر الٹا پاؤں تو پورا ہی کھسک جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیدھا پاؤں ہو یا الٹا پاؤں ہو، ان کے ہلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. ٹھیک ہے، ہاں یہ ہے کہ بلا وجہ اپنے اعضاء کو حرکت دینا، ٹھیک ہے، جھومنا یا ہاتھوں کو بلا وجہ حرکت دینا یا اپنے پاؤں کے انگوٹھے اوپر نیچے کرتے رہنا، صحیح، یہ بھی لوگوں کی ایک عادت ہے، رکوع میں اپنے انگوٹھے چیک کرتے رہنا، پٹاخے بجاتے ہیں، ہاں یہ اس طرح انگلیاں چٹکانا. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ان میں آتی ہیں کہ جو مکروہ تحریمی ہوتی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو مکروہ تنزیہی ہوتی ہیں. تو ان امور سے بچنا چاہیے نمازی کو. لیکن نماز کی حالت میں پاؤں اگر ہل گیا تو نماز نہیں ٹوٹتی. جزاک اللہ. حضور آج ہم نے ایک ہی شرط استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنے کے حوالے سے اس سلسلے میں سوالات کو شامل کیا. مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کو بھی ہم نے شامل کیا. انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلے میں نماز کی مزید شرائط کے حوالے سے سوالات شامل کیے جائیں گے، آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جائے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے، دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کو بھی دیکھتے رہیے، اور دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے علاوہ بھی اگر آپ شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہوں تو الحمدللہ عزوجل دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز آپ وقتاً فوقتاً اسکرین پر دیکھتے رہتے ہیں. روزانہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک اور 1 سے 2 نماز کا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور جمعۃ المبارک کے علاوہ روزانہ صبح 10 سے شام 4 بجے تک آپ دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز پر کال کر کے اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں. اور بے شمار الحمدللہ متعدد شہروں کے اندر دارالفتہ اہل سنت کی شاخیں بھی موجود ہیں. ان شاخوں میں جا کر بھی اپنے سوالات آپ پوچھ سکتے ہیں، خط کے ذریعے، میل کے ذریعے darulifta@dawatIslami.net اس میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات آپ سینڈ کریں. انشاءاللہ عزوجل ممکنہ صورت میں آپ کو رپلائی بھی آئے گا، جواب بھی آئے گا. تو مختلف ذرائع سے ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.